المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 23واں سبق ہے، 23واں درس ہے، 23rd عربی زبان کے 10 سبق مولانا عبدالسلام کدوایی۔ پچھلے گزشتہ درس میں ہم نے 9واں سبق شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے امر و نہی پہ بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم فعل مضارع سے فعل امر اور فعل نہی کیسے بناتے ہیں۔ آج ہم جو اس کی تمارین مؤلف نے دی ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنا پیج نمبر کتاب کا 41 نکالیے، حسب ذیل سیگوں کے معنی بتائیے نیچے۔ پھر اس کے بعد پیج نمبر 42 پہ بھی 2 تمارین ہیں، ان کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں اگر ہم کو وقت ملا تو ہم 10واں سبق واحد تثنیہ اور جمع وہ بھی شروع کریں گے۔ تو پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں اذهب، تو یہ فعل امر ہے، تو آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو ذهب یذهب ہم کو معلوم ہے اس کے معنی کیا ہے، جانے کے۔ اذهب فعل امر ہے اب، یعنی تو ایک مرد جا۔ اسی طرح دوسرا ہے لا تذهب، لا تذهب اب یہ نہیں ہے، تو اس میں نہیں کے معنی ہوں گے، تو ایک مرد نہ جا۔ لا تمنعو، تیسرا لا تمنعو، منع یمنعو منع کرنا، تمنعو اب یہ جمع کو یعنی روکا گیا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا تم سب مرد منع نہ کرو۔ اس کے بعد لا تبدعی، بدع یبدعو، یہ ہم نے آج اس سے پہلے ہم نے بدع یبدعو پہلی بار ہم نے پڑھا ہے۔ بدع یبدعو، بدع کے معنی ہے شروع کرنا، بدع یبدعو۔ اب یہ تبدعی یعنی تفعلی، لا تبدعی تو ایک عورت شروع نہ کر۔ افتحی، فتح یفتح کھولنا، افتح تو ایک مرد کھول، افتحی تو ایک عورت کھول۔ لا تبحثن، بحثا ڈھونڈنا، لا تبحثن، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون نسوہ ہے، فعل امر کی صورت میں بھی یہ حذف نہیں کیا جائے گا، یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ تو لا تبحثن تم سب عورتیں تلاش نہ کرو۔ لا تسمعو، سمع یسمعو سننا، اب یہ امر ہے یعنی نہیں ہے، جمع مذکر کے لیے، لا تسمعو تم سب مرد نہ سنو۔ اسی طرح اضحکو، ضحک یضحکو باب سمع یسمعو سے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے یہ ضحک یضحکو ہنسنا۔ لا اضحکو، اضحکو تم سب مرد ہنسو۔ اس کے بعد اعملو ہے، یعنی عمل یعملو سے دوسرا فعل اسی طرح ہمارا ہے علم یعلم، یہ لیکن وہ نہیں ہے، وہ علم یعلم جاننا، عمل یعمل عمل کرنا۔ اعمل تو ایک مذکر عمل کر، اعملو تم سب مذکر عمل کرو، یا تم سب مذکر عمل کرو یا کام کرو۔ اسمع، سمع یسمع پھر سے، اب یہ پہلی بار مؤلف نے تثنیہ لایا ہے، ڈیول۔ اسمع تو اسمع ہم کو معلوم ہے سمع یسمع، اسمع، اسمع، اسمع تو ایک مرد سن، اسمع تم 2 مرد یا 2 عورتیں سنو۔ یہ ہم کو معلوم ہے کہ تثنیہ سیم ہے، سمع یسمع یعنی اسمع دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اعلم، علم یعلم اعلم تو ایک مرد تو ایک مذکر جان، اعلم تم 2 مرد یا عورتیں جانو۔ اسی طرح لا تلعب، یہ بھی ہمارے پاس یہ جیسے لا تفعل مذکر اور مؤنث کے لیے سیم
تسنیہ استعمال ہوتا ہے. لا تلعبا لعب یلعب کھیلنا. لا تلعب تو ایک مذکر نہ کھیل. لا تلعبا تم دو مذکر مرد یا عورتیں نہ کھیلو. تو یہ پہلی تمرین تھی. اس کے بعد آپ پیج ٹرن کیجئے, پیج نمبر 42. عربی میں ترجمہ کیجئے. پہلا جملہ دیکھیے, بازار نہ جاؤ بلکہ مسجد کی طرف جاؤ. تو پہلے نہیں ہے, اس کے بعد امر ہے. تو پہلے ہم نہیں سے شروع کریں گے. بازار نہ جاؤ. لا تذهب الى السوق. لا تذهب الى السوق. بازار نہ جاؤ بلکہ مسجد کی طرف جاؤ. بل بلکہ یعنی بل مؤلف نے دیا ہے وہاں پہ. بل اذهب الى المسجد. لا تذهب الى السوق بل اذهب الى المسجد. دوسرا جملہ دیکھیے, صندوق کو کھولو. افتح فتح یفتح افتح. افتح الصندوق. صندوق کو کھولو. اس کے بعد چائے میں شکر اور نمک ڈالو. تو یہاں پہ ڈالنے کے لیے ہم وضع استعمال کریں گے. وضع ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ محموز العین ہے. اس کی تصریف ہم نے کی تھی. اس میں یعنی مضارع میں تضع, اس کا واو جو ہے وہ پہلے ہی حذف ہوتا ہے. تو فعل امر بناتے ہوئے ساکن کریں گے اور علامت المضارع حذف کریں گے. تو یہ ضع بن جائے گا. تو یہاں پہ ہم کو حمزۃ الوصل کو شروع میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی ضع اس کا فعل امر ہے. ضع السکر والملح, سکر چینی شکر, ملح نمک. ضع السکر والملح کس میں ڈالنا ہے؟ چائے میں. فی الشائی. ضع السکر والملح فی الشائی. چائے میں شکر اور نمک ڈالو. اس کے بعد چوتھا جملہ, اپنے لیے کام کرو. کام کرنا, عمل یعمل. اعمل کام کرو اپنے لیے. لنفسک. اعمل لنفسک. بہت نہ ہنسو. تو یہاں پہ اب نہیں ہے. وہی کا یضحک حسنا, نہ ہنسو. لا تضحک جدا, بہت نہ ہنسو. تم سب عورتیں اپنی ماں کی نصیحت قبول کرو. اقبلنا قبول کرنا. ہم کس کو یعنی امر دے رہے ہیں؟ جمع مؤنث کو. تو اسی لیے نون نسوہ آ گیا. اقبلنا نصیحت امکن. اقبلنا نصیحت امکن. تم سب عورتیں اپنے ماں کی نصیحت کو قبول کرو. تو یہاں پہ نصیحت امکن مضاف مضاف الیہ ہے. اس کے بعد اپنے کام میں شیطان کے لیے حصہ نہ بناؤ. بنانا جعل یجعل. لا تجعل پھر سے نہیں ہے, نہیں مت بناؤ. لا تجعل. لا تجعل حصہ نصیبا. تم مت بناؤ حصہ اپنے کام میں شیطان کے لیے. فی عملک للشیطان. لا تجعل نصیبا فی عملک للشیطان, یا لا تجعل نصیبا للشیطان فی عملک. اس کے بعد گیند, آٹھواں جملہ دیکھیے. گیند کھیلو, گڑیا کے ساتھ نہ کھیلو. کھیلنا لعب یلعب. العب بالقرۃ, گیند کے ساتھ کھیلو. ولا تلعب بالدمیۃ, گڑیا کے ساتھ نہ کھیلو. اس کے بعد اللہ کے کلام کو سنو. سمیع یسمع, اسمع فعل امر, اسمع کلام اللہ. کلام اللہ مضاف مضاف الیہ. اس کے بعد 10واں دیکھیے. تو ایک عورت گوشت پکا اور آئینہ و کنگھی کے ساتھ نہ کھیل. تو ایک عورت, یہاں پہ امر جو ہے وہ واحد مؤنث کو دینا ہے. تو اطبخی اللحم,
تو ایک عورت گوشت پکا، ولا تلعبی اور تو نہ کھیل، بالمرآت والمشت، مرآت آئینہ اور مشت کنگھی. اس کے بعد سانپ اور بچھو سے بچو، احذر من الحیۃ والاقرب. عین کلمہ مفتوح ہے تو حمزۃ الوصل اس پہ کسر آئے گی. احذر من الحیۃ والاقرب، احذر من الحیۃ والاقرب. حیہ سانپ، اقرب بچھو. بیل کے قریب نہ جاؤ، اس بلی سے کھیلو. آخری اس جو دوسری تمرین ہے اس کا آخری جملہ، لا تقرب الی الثور، لا تقرب الی الثور، بیل کے قریب نہ جاؤ. العب بہذہ القطۃ، اس بلی سے کھیلو، اس بلی سے کھیلو. العب بہذہ القطۃ. تو اس کے بعد تیسری تمرین آپ دیکھیے، تو یہ دوسری مکمل ہوئی. اس کے بعد تیسری تمرین ہے ہمارے پاس، اردو میں ترجمہ کرو. اب عربی وہاں سے مؤلف نے عربی جملے دیے ہیں، ان کا آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو پہلا جملہ آپ دیکھیے، لا تحزن علیہم انہم صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہ سورہ بقرہ کی آپ کو معلوم ہوگا، سورہ بقرہ کی ابتدائی جو رکوع ہے انہی میں سے یہ آیت ہے. لا تحزن علیہم انہم صم بکم عمی، یعنی یہ والا پورشن انہم صم بکم عمی یہ وہاں پہ آیا ہے. تو لا تحزن، تو یا تم ان سب پر غمگین نہ ہو، یعنی لا تحزن علیہم انہم صم بکم عمی، بے شک وہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. صم بکم اور عمی، بہرے، گونگے اور اندھے. فہم لا یرجعون، اور پس وہ سب لوٹنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم. ہدا یہدی سے ہم نے فعل امر پچھلے درس میں دیکھا تھا کیسے ہم بناتے ہیں اس کا اہدی، تو اسی سے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. اس کا ترجمہ یہی ہوگا، ہمیں اہدنا، ہم کو ہدایت کر سیدھے راستے کی یا سیدھے راستے کی طرف. اس کے بعد تیسرا دیکھیے آپ، لا تہزؤوا ولا تضحکوا. ہزا مؤلف نے یہاں پہ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، ہزء مذاق اڑانا، اسی سے ہے ہزا. لا تہزؤوا، تم سب مرد مذاق نہ اڑاؤ. اور پھر اس کے بعد ولا تضحکوا، اور تم سب مرد نہ ہنسو. اس کے بعد جملہ ہے افعلوا الخیر واتقوا اللہ. تم سب مرد نیک کام کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. اتقوا اللہ، تم سب مرد، پہلے کیا ہے، اعلموا افعلوا الخیر، افعلوا الخیر یعنی تم سب مرد نیک کام کرو، واتقوا اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. تو یہاں پہ جو فعل امر وارد ہوا ہے واتقوا، واتقوا، تو آپ کو معلوم ہوگا اس کا ہم دیکھیں گے ثلاثی مجرد کیا ہے. اس کا ثلاثی مجرد جس کی ہم نے تصریح بھی کی تھی، وقع، یقی، یعنی بچنا. اس کے بعد اتقوا جو ہے یہ ثلاثی مزید باب سے ہے، یعنی افتعل، افتعل، باب افتعل، یا جس کو ہم باب افتعال کہتے ہیں، افتعال یا افتعل. افتعل تو یہاں پہ تصریف ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم باب افتعال میں لاتے ہیں تو اگر اس کا جو فا کلمہ، اس میں واو یعنی فا کلمہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اصل میں ہے وقع، یقی. اب اس کو باب افتعال اس وزن پہ لائیے.
اوتقا اوتقا، جب اس کا فا کلمہ واو ہوتا ہے تو وہ تا میں تبدیل ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ دو تا جمع ہو گئے اور پھر ہم نے ان کا ادغام کیا ہے اور وہ اتقو بن گیا ہے. جو یہ باب افتعال ہے، یہ فعلا کا ہم اس کو کہتے ہیں مطاوع، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں جمع، اس نے جمع کیا فعلا کے وزن پہ. اگر ہم اس کو باب افتعال میں لائیں گے، اجتماع وہ جمع ہوا، اجتماع. تو مؤلف نے پوری کتاب میں خالی ایک ہی مثال آئی ہے، یعنی باب اس کی باب افتعال کی. تو یہی اسی سے یعنی وقع یا کی ہمارا اس کا مجرد ہے، پھر اس کی تصریف ہوئی ہے جب ہم نے اس کو باب افتعال میں لایا ہے، ابتقا سے اتقا ہو گیا ہے. تو اور جو یہ باب افتعال ہے یہ ہم یعنی یہ جیسے میں نے کہا مطاوع ہے فعلا کا. اسی طرح ایک اور باب ہے ہمارے پاس انفعلا، وہ بھی اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کسرا، وہ یعنی اس نے توڑا، انکسرا وہ خود بخود ٹوٹ گیا. تو یہ یعنی مزید باب ہے. آپ کے لیے کافی اتنا ہے کہ آپ اتنا اس میں دیکھیں کہ یہ مزید پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر ہم کو وقت ملا تو ہم اس کی جو تشریح ہے وہ کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے جملہ اقرئی ولا تلعبی. اقرئی پڑھنا، اقرئی مؤنث کو حکم دیا گیا ہے تو ایک عورت پڑھ، ولا تلعبی اور تو ایک عورت نہ کھیل. سمپل ہے، آسان ہے. اس کے بعد اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پہ اب اس کے پہلے ہم نے استعمال کیا عمل یعمل، عمل کرنا، یا اب ہے علم یعلم. اعلم جانو، تم سب جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر ایک چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد پھر سے اقبلوا قبول کرنا، اقبلوا الشفاعہ ولا تأخذوا العدل. تم سب شفاعت قبول کرو اور فدیہ نہ لو. ولا تأخذوا العدل، عدل یعنی فدیہ. اس کے بعد دیکھیے اہبطوا مصرا. اہبطوا حبطا اترنا، اہبطوا تم سب اترو، مصرا یعنی شہر کی طرف یا شہر کی. اب یہاں پہ ہم کی طرف اردو میں خود یعنی ترجمے میں آسانی کے لیے لگاتے ہیں. تم سب شہر کی طرف اترو، اہبطوا مصرا. اس کے بعد ادخلوا هذه القرية. دخل يدخل عین کلمہ یہاں پہ اس پہ ضمہ ہے تو جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ بھی ضمہ آئے گا. ادخلوا هذه القرية. قریہ چونکہ مؤنث اسی لیے اس کے جو اسم اشارہ ہے وہ هذه آ گیا. ادخلوا هذه القرية، تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں، تم سب اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد دیکھیے لا تتبدلوا الخبیث بالطیب. تتبدلوا بدلو، تم سب اچھے کو برے سے نہ بدلو. تتبدلوا یہ بھی ثلاثی مجرد ابواب میں سے ایک باب ہے، یعنی باب ثلاثی مزید میں سے. یعنی ہم نے اس سے پہلے باب تفعیل یعنی نزلہ، یہ ہم نے اسے مؤلف نے دیا، اس سے پہلے مؤلف نے یعنی تمارین میں دیا ہے نزلہ. نزلہ سے نزلہ یعنی پھر اس کے جو مصدر ہے تنزیل، یہ ہم نے اس سے پہلے کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے استعمال کیا تھا علم، اس نے جانا، علم اس نے سکھایا، علم. اب اسی کا یعنی ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس تتبدلہ ہے یہ باب تفعیل کا مطاوع ہے، یعنی تعلم اس نے خود سیکھا. تعلم تو تعلم اسی طرح ہے. بدلہ
تتبدل، یہاں پہ 2 تا ہے تو اس میں جائز ہے کہ ہم ایک تا کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح ہماری پاس ایک اور مثال ہے زوجہ، اس نے اس کی شادی کرائی، تزوجہ اس نے خود شادی کی، تو یہ باب ثلاثی مزید میں سے ہے۔ یہ بھی کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، یا ہم کبھی کہتے ہیں کہ اسم سے فعل بنانے کے لیے، یا نصرانیون سے جب ہم اس کو باب تفعل پہ لائیں گے، تنصرہ، وہ نصرانی بن گیا، تو اس کے اور کئی معنی ہیں، فی الحال ہم ادھر نہیں جاتے ہیں، ہم خالی ادھر یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ باب تفعل سے ہے، یعنی جو باب تفعیل کا فعلہ کا مطابع ہے، یعنی اسی کے، یہ اس کو ہم ریفلیکسو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے لا تتبدل الخبیث بالطیب، تم سب اچھے کو برے سے نہ بدلو۔ اس کے بعد اذهبوا مع صدیقکم الی الفندق واشربوا اللبن معه، اذهبوا تم سب جاؤ، مع صدیقکم، مع ساتھ، صدیق دوست، اپنے دوست کے ساتھ، الی الفندق ہوٹل کی طرف، واشربوا اللبن معه اور پیو، اور تم سب پیو دودھ، معه اس کے ساتھ۔ پھر دیکھیے آخری، یعنی جو آخری اس کا تمرین، ہماری تمرین کا آخری جملہ، افتحوا باب البیت، فتح یفتح، افتح، افتحوا، تم سب کھولو، باب البیت گھر کا دروازہ، واذهبوا الی منشی الجریدۃ اور تم سب منشی الجریدہ، منشی ایڈیٹر، جریدہ اخبار، اور تم سب اخبار کے ایڈیٹر کی طرف جاؤ، واذهبوا الی منشی الجریدہ، منشی یہاں پہ مؤلف نے دیا ہے، الفاظ معنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ تمرین بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد مؤلف نے اس کے بعد کچھ اور یہاں پہ لکھا ہے، میں یہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے، یہ اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ امر افعل کے وزن پر آتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی افعل اور کبھی افعل، یہ ہم نے تذکرہ کیا تھا گزشتہ درس میں کہ عین کلمے پہ جو ہوگا وہی فعل امر میں بھی، کیونکہ یہ مضارع مخاطب سے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو جو اس میں اگر نصر ینصر سے ہوگا تو عنصر، وہ اس کے بعد اس پہ بات کریں گے، پہلے یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے۔ فی الحال یہ مؤلف حمزۃ الوصل کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو عین کلمہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو عین کلمہ پہ ہے اس پہ فتحہ بھی آ سکتی ہے اور ضمہ بھی اور کسرہ بھی، وہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ عین کلمہ میں مضارع میں یہ تینوں صورتیں آ سکتی ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اضرب وعنصر، یہاں پہ را پہ کسرہ ہے اور ادھر صاد پہ ضمہ ہے، وجہ یہ ہے کہ امر مضارع کا پابند ہے، یہی جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے امر کو مضارع سے بناتے ہیں۔ اور مضارع کے عین یعنی بیچ والے حرف پر زبر، زیر، پیش سب ہی کچھ ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں ہو سکتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے یہ تینوں امر میں بھی آئیں گے، لہٰذا امر کے بیچ والے حرف کو بھی اسی کے مطابق ہونا پڑتا ہے۔ مثلا یسمع کے بیچ والے حرف میم پر زبر ہے، تو اس کا امر اسمع یا نہیں، لا تسمع میم پر اب فتح آئے گی، اسی لیے امر و نہیں کے بیچ والے حرف میم پر زبر ہوگی اور کہا جائے گا اسمع۔ چونکہ یضربو کے بیچ والے حرف را پر زیر ہے، اسی لیے اس امر پر اضرب یعنی را پہ کسرہ آئے گی۔ ینصرو کے درمیانی حرف صاد پہ چونکہ پیش ہے، اسی لیے درمیانی حرف پر ضمہ آئے گا یعنی عنصر۔ اب اس کے بعد جو دوسرا نیچے لاسٹ پیراگراف ہے، اس میں اب یہ حمزۃ الوصل کے بارے میں مؤلف بات کرتے ہیں۔ اس موقع پر ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ امر کے الف پر کبھی زیر اور کبھی پیش، اس پہ کبھی یا تو زیر آتی ہے یا اس پہ پیش ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، وہ بھی عین کلمے سے ہوتا ہے، اگر عین کلمہ اس پہ وہ مفتوح یا مکسور ہو تو جو حمزۃ الوصل ہے وہ اس پہ کسرہ آئے گی، اگر وہ مضموم ہو تو اس پہ ضم آئے گی۔ اس پہ فعل امر کہ جو ہم حمزۃ الوصل لگاتے ہیں شروع میں، اس پہ فتحہ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو مؤلف فرماتے ہیں اس کی وجہ بھی مضارع ہی ہے، کیونکہ امر کے الف کو مضارع کے درمیانی حرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر اس پر پیش ہوتا ہے تو امر کے الف کو بھی پیش ہوتا ہے، مثلا ینصر سے عنصر کیونکہ صاد پہ ضمہ ہے، لیکن اگر مضارع کے درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو اس کے امر کے الف پر صرف زیر ہوگی، یعنی
दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्माउ इस्मा, फतह यफ्ताउ इफ्ताह, इस पे फतह कभी भी नहीं आ सकती है। तो इसके साथ ये दूसरा जो है, ये 9वां जो हमारा सबक है, ये मुकम्मल होता है। अब आप इसकी तमरीन देखिए, यानी तमरीन तो हमने हल की, इसकी कलीद यानी की, तो ये पहली जो मश्क अव्वल है ये उसकी कलीद है की। उसके बाद ये दूसरी है ला तज़हब इला सूक़ बल इज़हब इलल मस्जिद, और जो लास्ट का जुमला इसमें था ला तक़रब इला फ़ौरी इला बिहाज़िल कित्ता, बैल के नज़दीक ना जाओ, इस बिल्ली से खेलो। और जो तीसरी तमरीन जो आपने अभी हल की, यानी अरबी से उर्दू जिसका तर्जुमा करना था, जिसमें हमने 2 मज़ीद यानी सुलासी मज़ीद बाब में से देखे, बाब इफ्तिआल, इफ्ताला यफ्ताइलु, और बाब तफ़ाउल, ततबद्दला यानी तबद्दला यतबद्दलु ततबद्दलु। उसके बाद हम अब इस किताब का आखिरी जो सबक है, 10वां सबक, वाहिद, तस्निया और जमा, उस पे बात करेंगे। तो इससे पहले भी हमने इस पे बात की है कि हमने कहा है कि अरबी ज़ुबान में 3 हमारे पास होते हैं अदद के लिए। अरबी ज़ुबान में हम अदद 3 यानी 3 अक़साम है अदद की, वाहिद, तस्निया और जमा। उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में खाली 2 ही होते हैं, वाहिद और जमा, सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पे तस्निया एडिशनल है, यानी जिसको हम ड्यूअल कहते हैं। आपको मालूम होगा कि वाहिद हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वो एक के लिए इस्तेमाल होता है। तस्निया जिसको हम 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्यूअल। असल में हम मुसन्ना, असली में इसको मुसन्ना हम कहते हैं, और उसी मुसन्ना बनाने के अमल को हम तस्निया कहते हैं। फिर जमा जो 3 से या उससे ज़्यादा हो, उसके लिए हम यानी जमा इस्तेमाल करते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि वाहिद तो हमको मालूम है, वाहिद कैसे, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे मुसन्ना हम कैसे बनाते हैं। तो मुज़क्कर और मुअन्नस को मुसन्ना बनाने का तरीका एक ही है, इसमें जेंडर का कोई, यानी दोनों जेंडर्स में सेम है, मुज़क्कर मुअन्नस में तस्निया हम एक ही तरीके से बनाते हैं, लेकिन एराब के एतबार से मामला मुख्तलिफ है। एराब के एतबार से मुसन्ना बनाने के 2 तरीके हैं, यानी हालत रफ़ा में और हालत नस्ब और हालत जर में। तो पहले हम हालत रफ़ में देखेंगे, नॉमिनेटिव केस, इन पे हमने बात की है। एराब हालत रफ़ा में सबसे पहले वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को ज़बर दी जाएगी, जो हमारा वाहिद इसम है उसको हम ज़बर देंगे। उसके बाद अलिफ और ज़ेर वाली नून लगाएंगे, यानी अलिफ साकिन और नून पे कसरा देंगे। मसलन हमारे पास है बैतुन, बैतुन ये हमारे पास वाहिद इसम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको फतहा देनी है आखिर वाले हर्फ पे, बैता। अब साकिन अलिफ और नून, इस नून का इजाफा करना और उस नून को कसरा देनी है, यानी साकिन अलिफ और नून कसरा वाली नून, बैतानी तो हो गए 2 घर। इसी तरह रजुलन से रजुलानी, लाम को फतहा देंगे, उसके बाद अलिफ नून का इजाफा। कलिमातुन वर्ड, कलिमा 2 कलिमे, गोलता पे फिर से फतहा, उसके बाद अलिफ और नून का इजाफा, कलिमातानी। तो ये हालत रफ़ा में है। इसके बाद हालत नस्ब और जर में हम क्या करेंगे, इन दोनों हालतों में यानी एक ही, इन दोनों में सेम है कि हम कैसे इसको मुसन्ना बनाएंगे। सबसे पहले इसमें भी वाहिद इसम जो है उसके आखिरी हर्फ को ज़बर दी जाएगी। उसके बाद या और नून, या साकिन और नून यानी जिस पे कसरा होगी उसका इजाफा किया जाएगा। तो हमारे पास इसम है वाहिद, बाबुन दरवाज़ा, बाबुन। अब हमको इसका यानी तस्निया ड्यूअल बनाना है हालत नस्ब और जर में। तो क्या करेंगे, इसको जो आखिरी हर्फ है इसको फतहा देंगे और उसके बाद या और नून का इजाफा करेंगे और नून पे कसरा देंगे। या साकिन है,
بابین. ہم جملے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں فتحت بابین. اب چونکہ یہ مفعول ہے دروازہ اس پہ کام ہوا ہے تو یہ حالت نصب میں چلا گیا. تو یہ اب حالت نصب میں ہے تو یہاں اور تثنیہ ہے تو اس کو اسی لیے یہ یعنی اس کی بابن سے بابین ہو گیا. اگر حالت رفع میں ہوتا تو بابین. اب یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے تو بابین. یہی پروسیجر ہے جیسے اس میں ہم نے الف اور نون کا اضافہ کیا فتحہ دے کر آخری حرف کو. یہاں پہ یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے اور اس کو آخری حرف کو فتحہ دینی ہے. وہاں پہ الف آپ کو یاد رکھنا ہے, یہاں پہ یعنی حالت رفع میں الف اور حالت نصب اور جر میں یا. تو بابن سے بابین, ولدن لڑکا, ولدین دو لڑکے, قریتن سے قریتین, قریتین. اب اسی طرح یہ حالت نصب بابن سے بابین. اب حالت جر اس کے پہلے حرف جر آ سکتا ہے یا مضاف ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس ہے غلامن, غلامن. تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ تو اس میں بھی ایسا ہی کرنا ہے, یعنی میم کو ہم پہلے فتحہ دیں گے اور پھر یا اور نون کا اضافہ کریں گے. میم کو فتحہ اور یا ساکن اور نون کسرہ والی. غلامین دو غلام. اسی طرح یتیمن سے یتیمین, غلامین اور یتیمین سورہ کہف میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں استعمال ہوئے ہیں. شفتن شفتین, شفتن یعنی ہونٹ, شفتین دو ہونٹ. تو آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگلا جو درس ہوگا اس میں ہم جمع پہ بات کریں گے, اس کے اقسام دیکھیں گے, جمع سالم, جمع مذکر سالم, جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر. آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.